فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اس دنیا میں انسان پر ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے انعامات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایک لمحہ بھی اللہ کے نعمتوں سے مستفید نہ ہوتا ہو، لیکن یہ الگ بات ہے کچھ نعمتیں چھوٹی ہیں اور کچھ نعمتیں بڑی ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے۔ نور ایمان ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ اگر نور ایمان دل میں نہ ہو تو یہ دل اندھیر کوٹھڑی ہے، ایسی کوٹھڑی ہے جس کا کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی روشنی جانے کا پھر کوئی راستہ نہیں۔ ایک روشنی ہے جب نور ایمان کی روشنی اس کے اندر چلی جائے تو اللہ اس کوٹھڑی کو وسیع بھی کر دیتے ہیں، روشن بھی کر دیتے ہیں، بلکہ اندر ایک نیا جہان آباد ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس سورہ انعام کی آیت 125 تلاوت کی ہے، بس چند جملے کہوں گا اور آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ پس جس شخص کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیں ان یہدیہ، یہ کہ اسے ہدایت دیں، جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، ہری پور والوں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ نمبر 2، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس شخص کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیں ان یضلہ، یہ کہ اسے گمراہ کر دے تو یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجا، بہت زیادہ تنگ، فَكَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھتا جا رہا ہے، آسمان پہ چڑھتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ ڈالتے ہیں گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے۔
جب آیت اتری قرآن کی یہ کہ اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کیفا، کیسے ہوتا ہے یہ؟ پتا تو چلے نا کہ سینہ کیسے کھلتا ہے، دل کیسے کھلتا ہے. نبی کریم نے فرمایا نور یقذف فی قلب العبد، وہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. فَيَنْشَرِحُ لَهُ وَيَنْفَسِحُ، تو اس کے ذریعے اس کا دل کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ خدا را مثال سمجھیے اور لطف اٹھائیے قرآن سے. اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. فرمایا سینہ کیسے کھلتا ہے؟ فرمایا وہ ایک نور ہے جو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور وہ نور پڑھنے کے بعد سینہ دل کھلتا جاتا ہے. اگلا سوال صحابہ کا، فرمایا وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ، کیا اس کی کوئی نشانی ہے کہ پتہ چل جائے فلاں کا بندہ، فلاں اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل کھل گیا ہے، نور پڑ چکا ہے؟ اس کی بھی کوئی نشانی ہے پتہ چلے؟ فرمایا ہاں. اب دیکھنا گریبانوں میں. فرمایا ہاں اس کی بھی نشانی ہے. وہ کون سی ہے؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. عجیب نشانی ہے. فرمایا پہلی نشانی الانابۃ الی دار الخلود، جب دیکھو کہ بندے کی رجوع، اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو گئی ہے، نیکی کے کام کرنے لگا ہے، آخرت سنوارنے لگ گیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل میں نور پڑ چکا ہے، سینہ کھل رہا ہے. نمبر 2 وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، اور جب دیکھو کہ دنیا اس دھوکے کے گھر سے اس نے کروٹ بدل لی ہے، اس نے کروٹ والے، اس نے غرور والے گھر سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس سے بے رغبتی اختیار کر لی. دنیا سے دل نفرت ہو گیا، متنفر ہو گیا، اکتا گیا ہے، اور آخرت کی طرف دل مائل ہو گیا، تو سمجھو کہ نور پڑ گیا. والاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور جب دیکھو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع ہو گئی. بندے نے موت آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دی ہے، تو سمجھو اس کے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں اس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اور جس کے گمراہی کا ارادہ کر لیں اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، اتنا تنگ کر دیتے ہیں گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھتا ہے. آپ کہیں گے ہری پور والوں یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی. جس کے گمراہ کرنے کا، گمراہی کا ارادہ کر لیں اس کا دل تنگ کر دیتے ہیں. اور تنگ کی لفظ 2 استعمال کیے، پہلے ضیقن، پھر ساتھ حرجن، اے ضیقن شدیدہ، بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں. کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ،
گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ایسا ہی کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے. آپ چڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں چڑھ سکتا جتنی بھی کوشش کرے. تو جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح جس بندے کے گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لیں، اس کے لیے ایمان اور اسلام قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے. آپ دعوت دیں، آپ سمجھائیں، اس کے لیے اس طرف آنا اتنا مشکل ہوتا ہے، گویا کہ آسمان پہ آپ اس کو چڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، بھائی چڑھو، اور اس کے بس میں نہ ہو. اور جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں، اللہ اکبر، پھر ہر طرف سے کائنات نے اس کو روکا ہوتا ہے. نور الہی یہ ساری رکاوٹیں چیر کے توڑ کے اس کے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. وہ اجالا اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے. پھر کوئی روکنا بھی چاہے نہیں روک سکتا. اللہ، یقین کیجئے بلال حبشی کے دل تک نور پہنچا. کتنا روکا ہے، وس لگایا ہے، آخری بس لگا چکے، وہ نور نہیں نکلا. پھر سہیب رومی کی دل تک پہنچا، سلمان فارسی کے دل تک پہنچا، ابو ہریرہ جیسے درویش کے دل تک پہنچا ہے. اور یہ نور جب پہنچا تو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک ملازمہ کے دل تک پہنچا. اب دیکھیے ذرا خدا را، اس کے دل تک یہ نور پہنچا. اب جب پہنچے تو ہاتھ سے کنگھی کرتے ہوئے جب کنگا گر گیا تو اٹھاتے ہوئے کہہ دیا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے ملازمہ، یہ تو میرے ابا مراد لیتی ہے، بسم اللہ سے مراد آپ کی اللہ میرا بابا ہے یعنی فرعون؟ نے کہا نہیں، تیرا بابا کیا رب ہو سکتا ہے، اس سے میری مراد رب العالمین ہے جو تیرے بابا کا بھی رب ہے، تیرے باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا. کہنے لگی پھر میں جا کے ابو کو بتاؤں گی. اس نے کہا جاؤ بتاؤ جیسے دل کرتا ہے، جاؤ. اٹھتی ہے، بھاگے جا رہی ہے، ابا سے کہتی ہے ابا میری ملازمت تو آپ کے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، آپ کے سوا بھی کسی کو خدا مانتی ہے. حاضر کیا جائے. ہری پور والوں سنیے ذرا، حاضر کیا گیا اس مظلومہ کو. فرعون کہتا ہے کیا میرے سوا تو کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہنے لگی تیرے سوا نہیں، تو رب نہیں، رب ہے تو ایک اللہ ہے. میں اسی ایک کو مانتی ہوں جو تجھے بھی پال رہا ہے باوجود تیری خباثتوں کے. یہ اسی کی بردباری ہے کہ تو رب بنا بیٹھا ہے اور وہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے. میں تو اس کو رب مانتی ہوں. کہا پھر سزا کے لیے تیار ہو جا. کہنے لگی جو تیرے جی میں آئے کر. یہ نور پڑ چکا ہے، اب دل کیسے کھلتا ہے ذرا دیکھیے. یہ کھلے ہی دل کا کام ہے نا، تنگ سینے سے یہ کام کہاں ہوتے ہیں. یشرح صدرہ، اللہ کھول دیتے ہیں سینہ. کیلیں ٹھونکی جا رہی ہیں، اس کے سینے میں کیلیں ٹھونکی گئیں، چھاتیوں میں، اس کی ہتھیلیوں میں کیلیں ٹھونکی گئیں. لیکن قربان جاؤں اس کے پائے استقامت میں ذرا بر بھی جنبش نہیں آ رہی. ایک گڑا لایا گیا، کڑا، بہت بڑی کڑا ہی، اور کڑا ہی بنی ہوئی بھی ایسے تھی جس طرح شکل اس کی گائے کی تھی. پیٹ اس کا خالی تھا. اس میں آگ جلائی گئی، تیل ڈالا گیا، اور فرعون کی بیٹی کی ملازمہ
اس کا ایک ایک بچہ اس میں پھینکا جا رہا ہے. ماں کے سامنے جب پھینکا جا رہا ہے وہ جل کے ہڈیاں ہڈیاں ہو جاتی ہیں، گوشت الگ ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا ہے، لیکن اس کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آتی. اللہ اکبر. ایک پھینکا، دوسرا بچہ اس کا پھینکا گیا، پھر تیسرا پھینکا گیا. آخر میں جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، اللہ اکبر، اس وقت تھوڑی سی پریشان ہو گئی. یہ دودھ پیتا بچہ ہے نا، ماں کے لیے اس کو جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب وہ اس سے چھینا جا رہا ہے، اب دیکھیے کچھ قربانی تو اس نے دی، اپنے آپ کو مضبوط کیا، لیکن رب کا بھی کمال دیکھیے. جب وہ ہلکی سی جھجک محسوس کرتی ہے، وہ بچہ ہی بول پڑتا ہے، اماں کود جائیے تو حق پر ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، اماں کود جا تو حق پر ہے. تو جب بچے کو بھی پھینکا گیا، بہت کانپی. فرعون نے کہا کیوں؟ کہنے لگی میری ایک خواہش ہے، آخری خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا جی ہاں آپ کی خواہش پوری کی جائے گی، بول. کہنے لگی میری ہڈیوں کو اور میرے جلتے ہوئے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا. ہماری ہڈیوں کو جدا نہ کرنا. کہ ٹھیک ہے اکٹھی کر دی جائیں گی. کہ ہڈیاں جلایا گیا اسے، اس کی ہڈیاں بھی کڑاہی کے اندر الگ ہوئیں، جل گئی، جلس گئی. نور جو دل میں اللہ نے ڈالا وہ کوئی نکال نہ سکا. معراج کی رات اللہ کے حبیب جب جا رہے ہیں، راستے میں اتنی مہک محسوس کی، جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کس کی ہے؟ فرمایا یہ خوشبو آ رہی ہے اس لڑکی اور اس کے بچوں سے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لے، اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، ہر تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن وہ حق راستے سے ہٹتا نہیں ہے. پھر دوستو دعا ہے اللہ ہمیں یہ نور نصیب فرمائے. اور اللہ نے ڈالا ہوا ہے، تبھی تو اپنی کتاب کے سامنے بٹھایا ہے، تبھی تو آپ اتنا سفر کر کے میرے آنے سے پہلے یہاں آئے ہو. یہ نور پڑا ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ یہ نور ختم نہ کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور کبھی تو اللہ اس کی مثال یوں بیان کرتے ہیں، سنیے ذرا. فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ قربان جاؤں قرآن کی مثالوں پر. رب نے اپنے بندے کے سمجھانے کا کیا ہی عجیب انتظام کیا ہے. کبھی مچھر کی مثال دے کے سمجھائے، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دے کے سمجھائے، کبھی مکڑی اور اس کے جالے کی مثال دے کے سمجھائے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا، قرآن میں مثال ذکر کر کے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں،
اور نہیں سمجھتا ان مثالوں کو مگر وہ لوگ سمجھتے ہیں عالمون جو جاننے والے ہیں. اہل علم سمجھتے ہیں. کون؟ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ بیان تو آپ نے سب کے لیے کیے ہیں، سمجھتے صرف اہل علم ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اشارہ کر دیا کہ جب اہل علم سمجھتے ہیں تو ان کا فریضہ ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں گے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے سمجھیں گے. اور سورہ ابراہیم آیت 25 میں یہاں جو مثال بیان کی ہے 24 میں، یہاں آخر میں لفظ یہ ذکر کیا، فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہری پور والوں مثال سمجھیے ذرا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَصْلُهُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کس طرح بیان کی ہے مثال؟ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ. تؤتی اکلہا کل حین، وہ اپنا پھل دیتی ہے ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے مثالیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندے کلمے کی، خبیث کلمے کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث درخت خبیث پودے کی طرح ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہو، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، جس کے لیے کوئی ٹھہراؤ، کوئی مضبوطی اور ثبات نہیں ہے. اس مثال کو بھی سمجھیے ذرا. اللہ نے مثال بیان کی ہے کس کی؟ کلمۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ کلمہ کی. یہاں دو مثالیں ہیں، ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ خبیثہ کی. کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ توحید کلمہ طیبہ ہے. اس کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جو درخت پاکیزہ ہو. مثال بھی اللہ نے عام درخت سے نہیں دی، درخت بھی پاکیزہ، پھل بھی پاکیزہ، خوشبو بھی پاکیزہ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمانیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ اپنا میوہ ہر وقت دیتا رہے. اب یہ مثال کیسے سمجھ میں آئے گی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے کہ اس کی جڑیں مومن کے دل میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں اعمال صالحہ کی صورت میں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. جب کلمہ توحید دل میں مضبوط ہو تو اس کے اعمال جو شاخیں ہیں اس کی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دل میں اس کی جڑ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، نوافل ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں،
یہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں؟ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ میوہ ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ یہ جو کلمہ توحید آپ کے دل میں ہے نا، اس کا میوہ بعض علماء نے لکھا یہ اعمال صالحہ ہی اس کے میوے اور اس کی شاخیں ہیں جو سال کے 12 مہینے ہرے اور تازہ رہتے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اندرائن کا درخت، ایلوا کا پودا، تنبا دے جانتے ہیں نا، بو بھی بدمزہ، ذائقہ بھی انتہائی ترش و تلخ کہ چینی جتنی ڈالتے جاؤ اتنی کڑواہٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے بھی کانٹے دار، کوئی اس کی جڑ نہیں، زمین کے اوپر ہی ایسے پھیلا ہوا ہے، جب کسی نے چاہا یوں اکھیڑ کے پھینک دیا ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی جس طرح اس درخت میں نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ مٹھاس ہے، نہ خوشبو ہے، نہ اس کا کوئی تنا ہے، بالکل کلمہ شرک کی مثال بھی ایسے ہے، نہ اس کی کوئی جڑ ہے، نہ اس کا کوئی مضبوط تنا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو، جو کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبات اس میں نہیں ہے۔ صرف فرق یہ ہے مومن مضبوط ہو جائے اس کے ارد گرد شرک کے جتنی بھی جڑیں ہیں اسی وقت کاٹ دی جائیں گی، کوئی قرار نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ محنت نہ کرے تو جس طرح یہ گندی بوٹی پھیلتی ہے، موحد محنت نہ کرے تو یہ پھیلتی جائے گی، اور اگر موحد محنت کر جائے اس کی جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا